غزوہ بدر کے دن دو کمسن نوجوان چھپتے چھپاتے بدر کے میدان میں پہنچے۔ یہ دونوں معاذ بن عمرو اور معوذ بن عمرو تھے۔ سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ بدر کے دن مجاہدین آگے نکل گئے۔ میں کیا دیکھتا ہوں کہ دو بچے میرے دائیں اور بائیں جانب کھڑے ہیں۔ میں نے سوچا کہ میں یہاں کیا کر رہا ہوں، یعنی اگر مشرکین کا حملہ ہوا تو میرے ساتھ یہ دو بچے کیا کر سکیں گے۔ اچانک ان میں سے ایک نے کہا، کیا آپ ابو جہل کو جانتے ہیں؟ سیدنا عبد الرحمن بن عوف کی نظریں میدان کی جانب تھیں، لیکن وہ بات اس بچے سے کر رہے تھے۔ سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، ہاں کیوں؟ نوجوان نے کہا، میں نے سنا ہے کہ اس بدبخت نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخی کی ہے۔ یہ سن کر عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہاتھ کے اشارے سے کہا، وہ رہا ابو جہل۔ معاذ بن عمرو بن جموح کہتے ہیں کہ جب میں نے دیکھا کہ ابو جہل چند لوگوں کے درمیان ہیں اور اس طرف کسی کو جانے کے لیے نہیں چھوڑ رہے، تو میں اور معوذ اس کے قریب پلک جھپکتے ہی پہنچ گئے۔ اس کے پاؤں پر وار کیا تو اس کا پاؤں پنڈلی تک کٹ کر گر گیا۔ پیچھے سے اکرمہ بن ابی جہل نے حملہ کیا تو میرا ہاتھ کٹ گیا، جسے پاؤں کے نیچے دیکھ کر کاٹ دیا۔ اگر میرا ہاتھ نہ کٹتا تو میں اکرمہ کا بھی کام تمام کر دیتا۔ اس کے بعد معوذ بن عفرہ نے ابو جہل پر حملہ کر کے اسے زخمی کر دیا، لیکن اگلے ہی لمحے اس کے غلام نے معوذ کو شہید کر دیا۔ اس کے بعد معاذ نے اس غلام پر حملہ کر کے اسے جہنم رسید کر دی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے دریافت کیا کہ اللہ کے دشمن ابو جہل کا پتہ لگاؤ۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے ایک مرتبہ لڑکپن میں ابو جہل کو دھکا دے کر زخمی کر دیا تھا۔ اس کے گھٹنے پر زخمی کا نشان ہے، اس سے تم اسے پہچان لوگے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بدر کے دن میں نے ابو جہل کو اس کے زخم کی وجہ سے پہچان لیا اور اس کی سانسیں چل رہی تھیں۔ اس نے کہا کہ نتیجہ کیا رہا؟ میں نے کہا، مسلمانوں کو فتح ہوئی اور اس دشمن خدا کا سر کاٹ کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ابو جہل کا سر دیکھا تو نعرہ تکبیر کہہ کر اللہ کا شکر ادا کیا۔